السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنی اردو کی بک گل لالہ کو پڑھیں گے۔ اس کا پہلا سبق حمد ہے، اسے محمد حسین آزاد صاحب نے لکھا ہے اور اس کی تشریح کا لنک ہم نے دوسری ویڈیو میں دی ہے، وہ آپ کو اس کا لنک بایو میں مل جائے گا۔ ہمیں اس میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تشریح کرنا۔ تشریح کا مطلب ہے کسی شعر کو آسان الفاظ یا نثر میں لکھنا تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے مکمل حوالہ دینا چاہیے کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر اور اس کی تشریح دیکھیے۔ زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب گل لالہ میں موجود حمد سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رہنے کے لیے زمین دی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا بھی بنائی ہے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے زندہ رہنے کا سامان بھی کر دیا ہے۔ اسی طرح باقی تمام حمد کے اشعار کی تشریح موجود ہے، اس ویڈیو کا لنک آپ بایو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ مشق کا سب سے پہلا سوال ہے، ہمارے پاس معروضی سوالات ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریں۔ بچے جب بھی مشق حل کریں تو اس میں لازمی اس کی ہدایات کو غور سے پڑھیں اور اس کے مطابق اس سوال کو حل کیا کریں۔ نظم حمد کے شاعر کون ہیں؟ ہمارے پاس 4 ممکنہ جوابات ہیں: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حسرت موہانی، محمد حسین آزاد، صوفی تبسم۔ اس میں ہمارا درست جواب ہے محمد حسین آزاد، اور اس کا دائرہ ہم نے پینسل سے فل کر دیا ہے۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ہمارے پاس 4 ممکنہ جوابات ہیں: نعت، حمد، غزل یا نغمہ۔ ہمارا درست جواب ہے حمد۔ جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ برکھا سے، لو سے، بہار سے یا خزاں سے؟ تو درست جواب ہے برکھا سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دن کس لیے دیا؟ آرام کے لیے، سونے کے لیے، کام کے لیے یا کھیل کود کے لیے؟ ہمارا درست جواب ہے کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کے لیے کیا بنائی؟ ہوا، خوشبو، سردی یا گرمی؟ ہمارا درست جواب ہے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شرم، غرور، شکر یا فخر؟ ہمارا جواب ہے شکر۔ اب ہمارے پاس سوالوں کے جوابات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے زمین انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی۔ دوسرا جواب ہے ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی گئی؟ ہماری پیاس بجھانے کے لیے پانی جیسی نعمت بخشی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی۔ ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت اس لیے دی تاکہ ہم اچھی اچھی باتیں بولیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ آپ اپنے رب کی بخشی ہوئی کون سی نعمت کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیں گے؟ اس نعمت کا نام اور اس کی اہمیت پر 2 یا 3 جملے اپنی کاپی پر لکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت شکر کے قابل ہے، مگر پانی کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ پانی تمام جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا،
اور پانی کے حصول کا بڑا ذریعہ بارش ہے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ قواعد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کا یہ ہے ختمہ کی تعریف۔ ختمہ کی علامت مکمل جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے۔ جس طرح انگریزی میں جملے کے اختتام پر ایک نقطہ یعنی فل سٹاپ لگایا جاتا ہے، اسی طرح اردو میں جملے کے اختتام پر ایک چھوٹی لکیر یعنی ختمہ لگایا جاتا ہے۔ مثلاً لاہور کو باغات کا شہر کہا جاتا ہے۔ جملے لکھ کر ختمہ کی علامت لگائیے۔ ہم نے اس کی 2 مثالیں یہاں لکھی ہیں۔ یہ ختمہ کے جملے لکھ کر ختمہ لگائیے۔ ہم کھانا کھا چکے ہیں، یہ آگے ہم نے ختمہ لگا دیا۔ بچے سو رہے ہیں، اس کے بھی آگے ختمہ لگا دیا ہے۔ اس سے آگے ہمیں کہا گیا سوالیہ کی تعریف۔ ایسے جملے جن میں سوال کیا جائے ان کے آخر میں سوالیہ کی علامت یا کوسچن مارک لگائی جاتی ہے۔ مثلاً آپ کہاں رہتی ہیں، اس کے بھی 2 جملے لکھنے ہیں اور سوالیہ جملے لکھ کر سوالیہ کی علامت لگائیے۔ اس کو ہم نے اس طرح لکھا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آگے سوالیہ نشان لگایا۔ آپ کہاں رہتے ہیں اور اس کے سامنے بھی سوالیہ نشان لگا دیا۔ ہمارے پاس تیسرا کام تھا، اس کے بعد ہم نے سکتہ استعمال کرنا ہے اور اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں، وہ یہاں ایک ایک کر کے اکثر بیان ہوں گی۔ یہ دیکھیں سکتہ کی تعریف، یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہوتا ہے، یہ حسب ذیل مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 بتایا گیا ایک ہی قسم کے 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ کے بیچ میں جو ساتھ ساتھ استعمال کیے گئے ہوں، مثلاً حیدرآباد، ملتان اور لاہور پاکستان کے شہر ہیں۔ یہ حیدرآباد اور ملتان کے درمیان یہ سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ آگے ہمایوں بہت عقل مند، وسیع نظر، ہمدرد اور مدبر بادشاہ تھا۔ یہاں بھی عقل مند اور وسیع نظر کے درمیان میں سکتہ ہے اور اگلے آخری 2 ورڈز کے درمیان اور لگا دیا جاتا ہے۔ دی گئی مثال کے مطابق 2 جملے بنائیے۔ اب ہمارے پاس یہ ہیں دی گئی مثال کے مطابق سکتہ کی مثال۔ اسما، انیلا اور حبیبہ اور رمشا ہم جماعت ہیں۔ پہلے 3 ناموں کے درمیان ہم نے سکتہ کی علامت استعمال کی اور اس کے بعد اور۔ الماری میں کپ، گلاس، چمچ اور پلیٹیں ہیں، اس میں بھی پہلے 3 ناموں کے درمیان ہم نے سکتہ کی علامت استعمال کی ہے اور پھر اور۔ اس کے بعد دوسری کنڈیشن یہ ہے ندائیہ لفظوں کے بعد، مثلاً جناب صدر سکتہ خواتین و حضرات، ماؤں سکتہ بہنوں، پھر سکتہ کی علامت ہے، پھر بیٹیوں۔ دی گئی مثال کے مطابق 2 جملے بنائیں۔ یہ دیکھیں پیارے بچوں، دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ پیاری امی جان، ابو جان، بھائی جان، باجی اور چاچو کو سلام۔ کسی کو خط وغیرہ لکھا جائے تو اس میں ان سب کو اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلی مثال ہمارے پاس جب ایک ہی درجے کے لفظ جوڑوں میں استعمال ہوں تو ایک جوڑے اور دوسرے جوڑے کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً دن ہو کے رات، سفر ہو کے قیام، غم ہو یا خوشی، انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ دی گئی مثال کے مطابق 2 جملے بنائیے۔ ہمارے پاس اب یہ مثال تھی، چاند اور سورج، گرمی اور سردی، پہاڑ اور دریا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بہن بھائی ہر مشکل اور آسانی، خوشی اور غم، امیری اور غریبی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک اور کوشچن ہے، ایسے الفاظ جو کسی بات کی تشریح کر رہے ہوں ان میں سکتہ آتا ہے۔ مثلاً یہ اسٹیج 30 فٹ لمبا، 20 فٹ چوڑا اور 5 فٹ اونچا ہے۔ دی گئی مثال کے مطابق 2 جملے بنائیے۔ یہ بچہ صحت مند، خوبصورت، ذہین، لائق اور تیز ہے۔ ہمارا گھر بڑا، خوبصورت، روشن اور ہوادار اور کشادہ ہے۔
اس کے بعد اس مشق میں اگلا کوشچن تھا، لکھیے اور گنتی سیکھیے اور لکھیے۔ یہ ہم نے اس طرح یہاں پہ بھی لکھ لیا ہے، جب آپ کو کاپی پہ لکھنا ہو تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، بک کے اوپر بھی اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ 1 سے لے کے 20 تک گنتی لکھی ہوئی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ عام طور پر ہم نظموں کا مرکزی خیال لکھنے کا بھی کوشچن کیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ حمد کا مرکزی خیال۔ اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا احساس اور قدر کرنا چاہیے اور ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ شکر گزاری اس عظیم اور واحد و یکتا خدا کا حق ہے جس نے ہمیں بن مانگے یہ سب نعمتیں دی ہیں۔